ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والإحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام على نبی الاکرم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، والسیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المحرومۃ عن حق میراث ابیہا، وسیدہ شباب اہل جنہ، لا سیما علی الحق الجدید وطلعت الرشید، امام المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطیع اللہ ورسولہ فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صلوات بابا۔ عزیزان محترم، فرش عزا پہ تشریف لانے والے خوش نصیب افراد، آخری پرسہ آخری امام کو تھوڑی سی غربت کے عالم میں کرسیاں چھوڑ کر فرش عزائے امام زمان پر تشریف لا دیا، تاکہ انسان یہ کہہ سکے کہ آج انہیں ہم ان کے باپ کا پرسہ دے رہے ہیں۔ یقیناً مائک سے آواز تو جا رہی ہے اور آپ جہاں بھی بیٹھیں سن رہے ہیں، لیکن آپ کی زیارت میری نہیں ہو پا رہی ہے کہ آپ بھی فرش عزا پہ بیٹھ جائیں۔ فرش عزا نایاب تحفہ ہے، یہ اس کے لیے ان افراد سے پوچھئے جنہیں یہ دولت نہیں مل رہی ہے۔ دوسری بات، ایک دعائے پیغمبر کا اثر ہے، میری طرف دیکھیے، پیغمبر اسلام کی ایک دعا کا اثر دکھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا تھا کہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہو جائے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد اس عزاداری کو یا اس حرارت کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا ہے۔ نہیں پہنچے شاید آپ تھوڑا سا اور واضح کر دیں۔ کہ یقیناً گرمی ہے، لیکن فرش پہ آنے کے بعد اس گرمی کا احساس نہ دلایا کریے۔ ہم چھوٹے کسی کے گھر میں جاتے ہیں کبھی کسی کے مرنے کا پرسہ دینے کے لیے، تو آپ اسے احساس نہیں دلاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں اے سی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، میں کیسے بیٹھوں۔ یہ تو زمانے کا امام ہے جو خود مضطرب ہے، پریشان حال ہے، مضطر ہے۔ یہاں آپ بیٹھ کے یہ احساس دلائیے کہ مولا یہ گرمی کیا، یہ بارش کیا، نہیں ایسے نہیں۔ یہ آمادگی اب رومال لے کے آپ جھاڑتے رہیں گے، ہمیں ان عزاداری کے ذریعے انشاءاللہ قبر میں اے سی لگانا ہے، پنکھا لگانا ہے،
وہاں انشاءاللہ اگر ٹھنڈا ہو جائے تو یہاں کی گرمی ہمیں برداشت ہے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ہاں باقی جگہوں پہ آپ احساس دلائیے، لیکن فرش عزائے حسین پر آپ کسی طریقے سے یہ احساس نہ دلائیے کہ ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ تو فرش پر آئے ہیں، ان کے لیے آئے ہیں جو خود مضطر ہیں، پریشان حال ہیں، غریب ہیں، اور انہوں نے ایسے لوگوں کو چنا ہی ہے جو مصائب کو برداشت کر سکے، مشکلات کو برداشت کر سکے، ورنہ امام حسین نے تو کھلے راستے رکھے تھے، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ کسی ایک بندے یہ نے نہیں کہا کہ مولا یہاں تو گرمی ہے، یہاں تو پیاس ہے، یہاں تو قربانی ہے، یہاں تو گھر لٹانا پڑے گا۔ آوازیہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو زحمتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اب ایک بات میں نے کہہ دی میں نے اپنے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی رات کے بعد ہماری عزاداری میں خدا نخواستہ کوئی کمی یا ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ یہ حرارت قیامت تک باقی رہے تاکہ ہم زندہ جاوید رہیں اور آل محمد کے ساتھ رہیں۔ ہمارا موضوع گفتگو تھا معیت امام۔ اب یہ بہترین وقت بھی ہو گیا فرش عزا پہ بیٹھنے کا کہ تھوڑی دیر امام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہم سیکھ لیں۔ میرے عزیزو، ائمہ معصومین کرسیوں پہ نہیں آتے ہیں تو فرش عزا پہ آتے ہیں۔ نہیں، اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرمی ہو رہی تو آپ بولیں گے بھی نہیں۔ یہ ساری گرمیوں کو دور کرنے کے لیے آل محمد کی شان میں بولا کریے تاکہ احساس کم ہو جائے اور آپ آگے بڑھتے جائیں۔ ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا، یہ اس کی شہادت کی مجلس ہے۔ دو لفظ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ وہ شہادت، وہ امام مظلوم جن کی عمر 28 سال، نام حسن ہے، اور اللہ نے دو ہی حسن بنائے ہیں۔ ایک پہلا حسن جو حسن مجتبیٰ ہے، اور ایک دوسرا حسن جو حسن عسکری ہے۔ نہیں توجہ کریے گا، ایک حسن مجتبیٰ وہ ہے اور دوسرا حسن عسکری۔ اللہ نے دو حسن بنائے ہیں، تمہید کا بالکل وقت نہیں ہے، دو حسن بنائے ہیں، اور دونوں حسن کے بعد اللہ نے انقلاب رکھے ہیں۔ ایک حسن کے بعد کربلا کا انقلاب، دوسرے حسن کے بعد انتقام کربلا کا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، کتنا بڑا مسئلہ ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے۔ سچ میں سچی دل سے اگر صلوات پڑھیں تو یہ گرمی خود بخود چلی جائے گی۔ یہ تو بھوک اور پیاس کو دور کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس شہد کی ایک مکھی آئی، یا رسول اللہ شہد منگوا لیجئے، تیار ہو چکے۔ پیغمبر نے مزاح کیا، تم لوگ تو یہاں وہاں سے، جبکہ 3 گروہ ہیں۔ ایک سرچ کرتے ہیں گروہ کہ کہاں کہاں پھول ہے اور کہاں کہاں مال ہے، دوسرے لاتے ہیں، تیسرا گروہ یہ طے کرتا ہے کہ اس کے اپنے مال میں اس کو شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور وہ چیک کرتا ہے۔ میرے عزیزو کمال تو یہ ہے، سورج کی کرنیں جہاں پہلی پڑتی ہے وہیں شہد کا چھتا ہوتا ہے، اور ہوتا ہے موم کا۔ نہیں میرے عزیزو توجہ کریے گا، معیت امام کیا ہے؟ نہ پگھلتا ہے نہ گرتا ہے۔ یا رسول اللہ منگوا لیجئے۔ آواز ہے، تم لوگ تو ہر پھول سے رس نکالتے ہو اور یہاں لے کے آتے ہو، پتہ نہیں کڑوا ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے، کیا ہے؟ آواز ہے، یا رسول اللہ ہمارے درمیان میں ایک یاسوب ہے۔ اب میں اس موضوع پہ نہیں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ چیک کرتا ہے، جہاں سے کوئی مال کڑوا اور پھیکا آتا ہے تو ہم آپ کے اوپر اور آپ کی آل پر صلوات اور درود پڑھ لیتے ہیں، وہ سب میٹھا ہو جاتا ہے۔
یعنی ایک بات تو سمجھ میں آئی، میٹھا بننے کے لیے محمد اور آل محمد کا سہارا لینا پڑے گا۔ نہیں، توجہ کریے میرے عزیزوں، یعنی بڑے بزرگ جو کرتے تھے کہ دو دلوں میں اگر کڑواہٹ پیدا ہو گئی تو کہتے ہیں اٹھو صلوات پڑھو مل لو، وہ ساری کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے۔ یعنی فرش اعضاء پہ جو آل محمد کی معیت میں ہم بیٹھے ہیں، پہلا امتیاز یہ ہے کہ ہم اس فرش پر آ کے صلوات پڑھ کے اپنی کڑواہٹ کو دور کر کے ان کی مٹھاس، ان کی لذت میں ہم اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، فرش اعضاء کی لذت کبھی محسوس کیا کریں۔ دنیا میں ہر چیز کی لذت ہمیں معلوم ہے، عبادت الہی ذکر آل محمد میں کوئی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد کروٹ بدلنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا میں ہر چیز کی لذت ہمیں معلوم ہے۔ نہیں لذت معلوم ہے تو ذکر آل محمد کا نہیں، تو میں وہی خاموش والی باتیں کرنے لگوں گا میرے عزیزوں۔ گرمی اگر آپ کے اوپر اثر انداز ہو جائے گی تو پھر تو آل محمد کے ساتھ چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ پیرنا ہوتا ہے، پانی کو پیچھے پھینکیے، آگے بڑھتے جائیے۔ توجہ کریے میرے عزیزوں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے چاہنے والوں، یاد رکھیے گا، پورا نظام کائنات آج امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے وابستہ ہے۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں منبر پہ بیٹھ کے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات آج بغیر امام کے ثابت کر کے دکھا دیجئے کہ وہ چیز باقی ہو اور امام کی وجہ نہ ہو۔ علت امام ہے، آپ کے بیٹھنے کا، آپ کے بولنے کا، آپ کے سمجھنے کا، فرش پہ آنے کا، ساری علت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ ساری کائنات امام زمان کی ہے، یہ ساری کائنات باقی ہے امام زمان کے وسیلے سے۔ اور یہاں کے خمس مجالس ہمارا امام زمان ہی موضوع رہتا ہے۔ یہاں تک آپ آ گئے، اب یہ دیکھیں کیسے میں ثابت کروں۔ پوری ساری کائنات، اب وقت نہیں ہے کہ گننے کا، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ جتنی بھی کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جو کچھ بھی ہے اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ بیٹھ جاؤ، توجہ کریے گا میرے عزیزوں۔ یہ کل کائنات اور سمیٹ دوں، کل کائنات بنائی ہے ایک لقمے کے لیے۔ تھوڑا کھانے پینے میرے عزیزوں توجہ کریے گا۔ یہ کل کائنات بنائی ہے اللہ نے ایک لقمے کے لیے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ یہ لقمہ گلے سے اتر بھی جاتا ہے، ہضم بھی ہو جاتا ہے، ورنہ اس کے لیے تو بڑا آسان مرحلہ تھا۔ تم ہماری عبادت نہیں کرو گے، لقمہ گلے سے نہیں اترے گا۔ آج صبح کی نماز تم نے نہیں پڑھی، آج چل نہیں پاؤ گے، آج دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اگر وہ چاہتا تو ساری کائنات کو اپنے قبضے میں رکھ دیتا، آواز دیتا نہیں، کل کائنات بنائی ہی ہم نے تمہارے لیے، بلکہ کائنات بنائی لقمے کے لیے، لقمہ تمہارے لیے، تم کو اپنے لیے۔ نہیں، تھوڑی دیر بیدار ہو جائیے، مولا امام زمان تک آنا ہے میرے عزیزوں۔ یاد رکھیے پڑھا لکھا مجمع ہے۔ آپ کہیں گے لقمے کے لیے کیسے؟ کل کائنات، زمین بنائی بیج ڈالنے کے لیے، پانی خلق کیا اسے بڑھانے کے لیے، سورج کو اتنی دور رکھا تاکہ جلے نہیں۔ ارے میرے عزیزو توجہ کریے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، آثار حیدری کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام آپ پڑھیں گے، دیکھیں اتنا بولیے کہ مجھے محسوس ہو کہ میں کچھ پڑھوں۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، ساری گرمی کو دور کر دیجئے۔ آپ گرمی جتنی نکالنا ہے، دکھانا ہے، وہ محبت اہل بیت پہ دکھاؤ، فضائل آل محمد پہ دکھاؤ، پھر قسمت والوں کو یہ رات پھر نصیب ہوگی۔ اتنا بولو کہ آج یہ فرشتہ لکھے اور ہر شخص کے لیے لکھے۔
توجہ کریے گا، یہ سورج کو اتنی دور رکھا تاکہ دانا جلے نہیں، جمے نہیں۔ ارے زمین کے لیے میرے عزیزو، زمین میں دانا جو ڈالتے ہیں، میں اسی پہ بولتا رہوں گا اگر نہیں بولیں گے، دانا ڈالتے ہیں کیسے؟ پہلے ہل چلاتے ہیں۔ ہل کس کا ہوتا؟ لوہے کا۔ لوہے کے لیے ضروری ہے پہاڑ ہو، پہاڑ سے لوہا نکالا گیا، فیکٹری میں چنا گیا، ہوا چلایا، خنکی پیدا کی، گرمی پیدا کی، یہ سارا نظام جو پروردگار نے بنایا وہ ایک لقمے کے لیے۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں کہ یاد رکھو، یعرف نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو پہچانو جب ایک لقمہ اٹھاؤ کھانے کے لیے تو نربس نہ ہو، مایوس نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، بلکہ لقمہ اٹھا کے یہ کہو، اے میرے اللہ، خالق اور مخلوق کی محنت کا نتیجہ یہ ایک لقمہ ہے جو میرے منہ میں آ رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، توجہ کریے گا، اس میں خالق کی بھی مرضی، ارادہ، طاقت شامل ہے اور بندوں کی بھی محنت شامل ہے۔ یہ نہ کہیے کیا کھلایا، ایک روٹی تو کھلایا، یہ نہیں سمجھے پوری کائنات کی محنتیں لگ کر ایک روٹی بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ روٹیوں پر حساب پہلے رکھتا ہے۔ چلے کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں تب بھی آپ کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، چلیے اور آگے بڑھ جائیں میرے عزیزو۔ دیکھیں، لقمے کی تعریف اور لقمے کی معرفت ہو، یہ کب معرفت ہوگی؟ جب یہ انسان یہ سوچ لے کہ یہ کائنات کس کی وجہ سے باقی ہے، کون ہے جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ سورج اپنے نظام پہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے زمانے پیغمبر میں چل رہا تھا۔ اللہ نے یہ کائنات کو سمیٹا نہیں، جب پیغمبر کے لیے خلق کیا ہے تو پیغمبر تو چلے گئے، اب اللہ سمیٹ لے کہ ایک محمد باقی ہے۔ نہیں توجہ کریے گا، جو کائنات باقی ہے۔ اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں، توجہ کریے گا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آئیں گے، یہاں سے آپ کو بولنے کے لیے آمادہ تاکہ میں اپنے موضوع کو آپ کی خدمت میں آسانی کے ساتھ پیش کریں۔ وہ آئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر ضعیف کو اس کے بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو اتنے ضعیف ہو جائیں گے کہ ہاتھ پاؤں چلنے کے لائق نہیں ہوں گے۔ ارے نہیں میرے عزیزو، توجہ کریے، بچپنے میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں ہوتی ہیں ٹک کے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ ہوتے ہیں اٹھا نہیں پاتے، پاؤں ہوتے ہیں چل نہیں پاتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کو، اس کی ضعیفی کو اس کے بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے۔ کہا جب وہ آئیں گے تو اتنے ضعیف ہو جائیں گے، نہ تلوار اٹھا پائیں گے، نہ قیام کر پائیں گے، نہ لشکر دیکھ پائیں گے، تو کیا فائدہ؟ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے ضعیفوں کو تمہارے بچپنے کی طرف پلٹا دیں گے، یعنی جیسا تمہارا بچپنا ہوگا ویسے ہی تمہاری ضعیفی ہوگی۔ جو بچپنے میں کلہ اجدر کو چیرتا ہو وہ ضعیفی نادے علی علی، مشکل کو میری حل کرو، مشکل کشا علی، نعرے ہے، بہت بلند نام ہے، توجہ کریے گا۔ تو میرے عزیزو، وہ اسی طریقے سے آئیں گے اور نظام کائنات اسی طرح چلائیں گے۔ اب یہ نہیں ہے اتنے 100 سال زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ بچوں سن لو، تمہارے لیے بزرگ تو جانتے ہیں بھائی، اتنے 100 سال سے اللہ نے جناب خضر کو جو واقعہ آپ دیکھیے حیات پلائی تھی، وہ اسی وجہ سے پلائی تھی تاکہ ثبوت ملے، اور جو حیات والا پانی پیے اتنا زندہ رہ سکتا ہے جو عین الحیات ہو۔ امام زمان کی زیارت میں ہے عین الحیات، جس کی وجہ سے ساری حیات ہے۔ ارے نہیں توجہ کر بھائی، پتہ نہیں ہے یا نہیں، دکھتے تو نہیں، اور اتنے 100 سال زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ تو خدا کے اوپر ظلم ثابت کر رہے ہیں آپ۔ جو خدا عادل ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حیات دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں۔ گمراہ کرنے والے کو اللہ اتنا ٹائم دے، اتنا وقت دے، جہاں چاہے گھومے،
جہاں چاہے پھرے، جس کو جب چاہے بہکائے۔ کبھی کوئی شیطان سے ملا ہے، کہا نہیں بھائی پردے میں رہ کے گمراہ کرتا ہے۔ تو انصاف و عدالت الہی تو یہ ہے کہ جب دشمن پردے میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو نمائندے الہی ہمیں ہر عالم میں کچھ وقت اپنے امام کے لیے دینا پڑے گا۔ میرے عزیزو، میں یہ بات کہہ رہا تھا، کل کائنات ایک لقمے کے لیے، لقمہ ہمارے لیے۔ میں نے پوری مجلس چھوڑ دی، لقمہ ہمارے لیے، اور ہمیں کس کے لیے بنایا؟ کیا ہوا بھائی؟ تاکہ ہمیشہ خاموش رہیں آپ۔ اس لیے بنایا کہ ہر جگہ چپ رہو۔ بہت سی جگہ خاموش ہونے کا بھی حساب ہوگا، اور بہت سی جگہ بولنے کا حساب ہوگا۔ ہم نے زبان دی تھی ولایت آل محمد کے لیے، فضائل آل محمد کے لیے۔ زبان شو پیس ہے، بولو گے تو پہچانے جاؤ گے کہ اندر مال ولایت علی کا ہے۔ ہاں، اب آپ آمادہ ہو چکے، تھوڑا تھوڑا جلدی جلدی آگے آپ بڑھ جائیے۔ ہو سکتا ہے امتحاناً یہ گرمی ہو رہی ہو، اور یہ کیمرہ تو ہماری طرف لگا ہے، لیکن آل محمد کے کیمرے سب کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون بے چینی میں تڑپ میں پریشان ہو کے بیٹھا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں میرے عزیزو، اور قسمت یہ ہے کہ یہاں فرش پر نہیں بیٹھے ہیں، اپنے امام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ولایت اسی کو کہتے ہیں۔ ساری کائنات ہمارے لیے، لقمے کے لیے، لقمہ ہمارے لیے، ہمیں خدا کے لیے۔ اب ہم خدا کے ہوئے یا نہیں؟ لقمہ تو ہمیں مل رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ مائک کا بھی کمال ہوتا ہے، سب تک آواز پہنچاتا ہی بھی نہیں پہنچ رہی نا؟ دیکھیے آخر بھائی تک پہنچ رہی ہے، آپ لوگ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، اس لیے کہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی، تو میں سوچتا ہوں کہ میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ نعمت الہی ہر طرف سے۔ اس گرمی میں، اس خاموش مجمع میں بڑا مشکل ہے بولنا، لیکن آپ آمادہ ہیں، تیار ہیں۔ میرے عزیزو، لقمے نے، کائنات کی کسی چیز نے ہمارے لیے استعمال ہونے کے لیے کبھی منع کیا؟ ارے نہیں، توجہ کریے۔ کوئی بھی اپنی چیز اپنے سے بلند ہونے کے لیے استعمال ہونے میں کبھی منع نہیں کیا۔ گھاس نے کبھی منع کیا کہ جانور میں تجھے نہیں کھانے دوں؟ زمین نے کبھی منع کیا کہ بغل میں املی کا بھی پیڑ ہے، بغل میں آم کا بھی ہے؟ نظام کائنات یہ دیکھ لیے، کبھی قبر کے مردوں نے اختلاف کیا کہ میرے بغل میں ان کو کیوں لٹا دیا؟ امام کہتے ہیں جیسے جسم ملتے رہیں اسی طرح دل بھی مل جائیں تو میرے ظہور میں دیری نہیں ہوگی۔ فرش پر بیٹھ کے دلوں کو ملاؤ، دلوں کو جدا نہ کرو۔ نہیں میرے عزیزو، توجہ کریے گا، کسی چیز نے ہمارے لیے اپنے آپ کو استعمال کرنے میں منع نہیں کیا۔ نہ کبھی مرغی نے منع کیا کہ میں اس کے پیٹ میں نہیں جاؤں گا۔ ارے نہیں میرے عزیزو، کائنات کی کسی چیز نے ہمارے لیے استعمال ہونے میں کبھی منع نہیں کیا۔ یہ ہم انسان ہیں کہ جس کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا۔ نہیں میرے عزیزو، توجہ کریے گا، جس کے لیے، کل میں نے کہا نا کہ اگر یہ عزاداری اور فرش کو آپ عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت کی 5 شرطیں ہیں۔ سب سے اللہ نے عبادت مانگی بھی نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے عبادت کی عقل۔ پاگلوں سے اللہ نے عبادت نہیں مانگی ہے۔ دوسری شرط ہے علم۔ جاہلوں سے اللہ نے عبادت نہیں مانگی ہے۔ فرش ازا کائنات کی عظیم ترین عبادت ہے، اور یہی اس فرش سے ساری عبادتیں باقی ہیں، پہچانی جاتی ہیں۔ لیکن موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، توجہ کریے گا میرے عزیزو، بہت جلدی کہ ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اب ہم اللہ کے ہوئے یا نہیں؟ اب ٹھیک ہے، میں ہی اکیلے بولتا ہوں۔ میرے عزیزو، ساری کائنات میرے لیے اور ساری کائنات کے لیے لقمہ بنایا، لقمہ ہمارے لیے بنایا۔ ہمیں بچے یاد کر رہے ہیں، آپ بھی
یاد کر لیجئے، ہمیں خدا کے لیے بنایا، خدا نے اپنے لیے بنایا. اب ہم خدا سے قریب ہوئے یا نہیں؟ نہیں، اسے بھی سرچ کرنا پڑے گا. خدا سے ہم قریب ہوئے یا نہیں؟ توجہ کریے گا، نہیں ہوئے. خدا سے قریب، ہاں کہتے ہیں وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اللہ سے قریب ہوئے؟ ارے یہ قریب کتنی نیتوں میں غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. لیکن میرے عزیزوں کبھی قریب ہوئے؟ نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، خیال کہیں اور، حساب کہیں اور. ارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے بعد امام کون ہوگے؟ کہا یہ 7ویں امام. کہا خصوصیت کیا ہے؟ کہا یہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں کھیلتے. امام وہ ہوتا ہے جو دنیا داری میں نہیں مشغول رہتا. کہا یہ دیکھیے 7ویں امام تو بکری کے بچے کو پکڑ کے لا رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کسی چیز سے کھیلتے نہیں. دیکھا بکری کے بچے کے بھی کان میں کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کیا کرو. نہیں، جس بات سے میں درمیان میں آ گیا ہوں توجہ کریے گا. بس لوگوں نے اعتراض کیا، آپ کہتے ہیں یہ موسیٰ کاظم امام ہوں گے. یہ تو وہاں نماز پڑھتے ہیں جہاں سامنے سے لوگ گزرتے ہیں. توجہ کریے گا، بیٹھ جائیے، مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھ دیجئے جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں. نہیں، بہت جلدی میرے عزیزو توجہ کریے گا، سب کچھ بند کر لیجئے، صرف ذہن کے دروازے کو کھولیے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام وہاں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں سامنے سے لوگ گزرتے ہیں، تو پھر خدا کی طرف توجہ کیسے ہوتی ہے؟ جب 7ویں امام آ گئے، چھٹے امام نے کہا بیٹا یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں جہاں سامنے سے لوگ گزرتے ہیں، تو خدا کی طرف توجہ کیسے ہوتی ہے؟ آواز یا بابا ان سے کہہ دیجئے جب ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ تو سامنے سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا. ہم اللہ سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ بیچ سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا. یہ ہے قربت. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم اللہ سے قریب ہوئے یا نہیں؟ ارے میرے عزیزو ایک پیمانہ دیا ہے اللہ نے، آواز دیا کہ ساری کائنات ایک لقمے کے لیے، لقمہ ہمارے لیے، ہمیں خدا کے لیے، اور ہم خدا کے ہوئے یا نہیں اس کے لیے اللہ نے علم بنایا. اب یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ نے علم بنایا تاکہ ہر وقت تم جانچتے رہو کہ ہم خدا کے ہوئے یا نہیں، امام کے ہوئے یا نہیں، مولا کے ہوئے یا نہیں. توجہ کریے گا. اب اللہ نے ایک ہی علم تو نہیں بنایا. دیکھیں کچھ علم ہے، کچھ معلومات ہیں، کچھ اپنا سنیے، مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیں کچھ معلومات ہے، کچھ علم ہے. انفارمیشن الگ ہے، علم الگ ہے. بچے وہیں بیٹھ جاؤ. یا تو میں واقعہ پڑھ لوں یا واقعہ اور معجزہ پڑھ لیں، بات تمام ہو جائے 1 گھنٹے میں. تو عزیزان محترم 2 طریقے کا اللہ نے علم بنایا. اب سن لو میرے عزیزو، ایک علم کرسی ہے، ایک علم عرشی ہے. ایک اعتراض میں آج ختم کر کے جا رہا ہوں میرے عزیزو. ساری کائنات بنائی ایک لقمے کے لیے، لقمہ ہمارے لیے بنایا. نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ اب یہ سائنس بتاتی ہے کہ ایک لقمہ جو میرے منہ میں جاتا ہے وہ 12 پروسیجر سے ہو کے گزر کے میرے منہ میں جاتا ہے. جو ایک لقمہ 12 پروسیجر سے گزر کے ہمارے منہ میں آتا ہے یہ جسم کی غذا ہے. تو روح کی غذا بغیر 12 کے کیسے دے گا اللہ؟ بہت جلدی میرے عزیزو، یہ پورے 68 دن کے اعتراضات کا جواب ایک لفظ میں دے کے جا رہا ہوں. کم از کم کسی تک نہ پہنچے، ہمیں اپنی جگہ اطمینان ہو جائے. ارے توجہ کریے گا میرے عزیزو، ولایت سمجھ کے جائیے گا آج، تاکہ گلی کوچے میں ولایت بٹے نہیں. جو مصداق ولایت ہے اسی تک پہنچے.
نہیں سمجھے میرے عزیز و توجہ کریے گا. یعنی ساری کائنات اللہ نے لقمے کے لیے، لقمہ ہمارے لیے، بول دیجئے کوئی نمبر کم نہیں ہوں گے. خاموشی کا روزہ صرف جناب مریم کے لیے تھا. توجہ کریے میرے عزیزو. ہاں تو اللہ سے ہم قریب ہوئے یا نہیں؟ ہمارے اس دنیا میں آنے کے 4 مقصد ہیں. یہ صرف مولوی لوگ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم عبادت کے لیے. ورنہ اللہ نے 4 مقصدوں سے ہمیں پیدا کیا ہے. ارے توجہ کریے میرے عزیزو، 4 مقصد ہیں اس دنیا میں آنے کا. پھر کبھی لیکن اتنی بات سن لو، ہم اللہ سے قریب ہوئے یا نہیں؟ اللہ نے اس کے لیے علم خلق کیا. علم 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک علم کرسی، ایک علم عرشی. علم کرسی وہ علم ہے جو منقسم ہو چکا، تقسیم ہو چکا، اللہ نے بانٹ دیا. لیکن علم عرشی وہ ہے جسے اللہ نے غیب میں رکھا. اللہ نے غیب میں رکھا، سب کو نہیں دے گا. 27 حرف کا اللہ نے علم پیدا کیا ہے، اور ابھی 2 حرف کا علم نازل کیا ہے پروردگار نے. 2 حرف میں کائنات کتنی ترقی کر رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے تو ایٹم کا زمانہ ہوگا، ٹینک کا زمانہ ہوگا، میزائل کا زمانہ ہوگا، یہ وہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ آواز یہ 2 حرف کی تمہاری ترقی ہے. وہ آئیں گے تو 27 حرف کا علم لے کر آئیں گے. بہت آسانی سے میں بات آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. پتہ نہیں یہ بات کیسے چھڑ گئی، تھوڑی دقیق، پتہ نہیں کس تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن میرا مقصد ہے کہ پہنچا دے میرے عزیزو. تو علم 2 طریقے سے، ایک علم جو بڑھ گیا، اسی علم کے ترازو پہ ہم دوسرے علم کا مقایسہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. میرے عزیزو ابھی تو ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے. علم تو 3 طریقے کا ہے، علم اصول، علم فروع، علم اخلاق. کسی کے پاس علم ہے تو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک علم ہے اصول جو جڑ ہے، اور فروع ایک شاخ ہے، اس پر اخلاق پتے پھل پھول ہیں. کسی کے پاس علم ہے تو اسے نہ پوچھو قرآن یاد ہے یا نہیں، نہج البلاغہ یاد ہے یا نہیں، کتنی حدیثیں یاد ہے. پہلے اس کے اخلاق دیکھتے جاؤ کہ اس کی جڑ بھی مضبوط ہے، اس کی شاخیں بھی اچھی ہیں. علم کی پہچان ہی یہی ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزو، علم کی پہچان ہے جو دکھے. ورنہ ہمارا موبائل تو سب سے بڑا عالم ہے. اس محلے والے کو کیا ہو گیا بھائی؟ ہم لوگ بہت سے لوگ آتے ہیں صرف موبائل کو سنانے کے لیے، ہے نا، 2-4 مجمع میں موبائل ریکارڈ کرے. پہلے خود سن لیں بھائی. سن رہے ہیں نہیں؟ یہ تو غدیری مجمع ہے کہ پیغمبر نے کہا پہلے سن لو، پھر جو نہیں ہے ان تک پہنچا دو. ہم نے ان موبائلوں کا استعمال کیا ہے، خود تو سنتے نہیں، جو نہیں ہے انہیں. اور مجلسیں ہو ہی گئی ہیں، جو نہیں ہوتے مجلس میں انہیں سنایا جاتا ہے، جو ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ بتایا نہیں جاتا. نہیں، آپ کی مرضی میرے عزیزو. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. جلدی جلدی بولیے، ورنہ یہی مجلس جو ہے شب بیداری ہو جائے گی پوری. مولا کائنات کہتے ہیں من طلب العلا فسحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے. مولا کائنات کا ایک پورا مسدس ہے جسے کہتے ہیں، وہ مولا کائنات کے اشعار میں سے ایک مصرع ہے. من طلب العلا فسحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے وہ سحر خیز ہو جائے. ارے نہیں میرے عزیزو، سحر خیز ہو، سحر کے وقت جاگے. مسجد کوفہ ہے، مسجد کوفہ میں ایک شخص آیا، نماز شب پڑھا، الاف الاف الاف. مولا کائنات آئے، آ کے مسجد کوفہ میں کہتے ہیں کون؟ کہتے ہیں میں علی کا شیعہ. مڑ کے آواز دیتے ہیں ہاں میرے شیعوں کو ہونا ہی ایسا چاہیے.
یہ آپ کے ٹاپک اور موضوع کی بات نہیں ہے. تو میرے عزیزو بات یہ چل رہی ہے علم. علم دو طریقے کا، ایک علم کرسی، ایک علم عرشی. عرشی علم وہ ہے جسے اللہ نے تقسیم نہیں کیا. توجہ کر لیجیے گا میرے عزیزو، ایک علم ہے جو اللہ نے بانٹ دیا سب کو، ایک علم ہے جو سب کو نہیں دے گا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ارے میرے عزیز توجہ کر لیجئے گا میرے عزیزو، إِلَّا بِمَا شَاءَ. تم اس علم کو جان ہی نہیں سکتے، صرف وہ جانیں گے جسے میں چاہوں. اب یہ تلاش کرو خدا کسے چاہتا ہے. بس آ گیا میں اپنے موضوع پہ. إِلَّا بِمَا شَاءَ، جسے میں چاہوں. میں نے شاہ کہا، آپ نے سنا نہیں، توجہ نہیں کیا. اردو میں ترجمہ کریں، جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو تو مصطفیٰ کہتے ہیں، مرتضیٰ کہتے ہیں، مجتبیٰ کہتے ہیں، عسکری بھی کہتے ہیں. اللہ کسے چاہتا ہے؟ تو ایک علم ہے جسے اللہ نے پردے میں رکھا ہے، سب کو نہیں دے گا، جسے وہ چاہے گا. نہیں پھر میں آگے جاؤں میرے عزیزو، پہلے کیلکولیٹ کر کے پھر اس کے بعد ریورس آپ دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کا کتنا مال لگایا، پیسہ لگایا. تو اب ہم دیکھ لیں کل کائنات بنی ہے ایک لقمے کے لیے. لقمہ ہمارے لیے، ہمیں خدا کے لیے. ہم خدا سے قریب ہوئے نہیں، اس کے لیے علم بنایا. علم دو چیزیں، ایک علم کرسی اور ایک علم. یہ وہ والی کرسی نہیں ہے جو باہر لال لال لگی ہے، سوچیں یہیں بیٹھیں گے تو سارا علم مل جائے گا. نہیں، یہ علم ملے گا اس فرش پر. ارے نہیں توجہ کریے گا، اسی فرش سے لوگ مجتہدین ہوئے ہیں، قرب امام ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ میں جب مر جاؤں تو یہ میرا رومال میری قبر کے ساتھ دفن کر دینا. ہم کیا عزاداری کریں گے؟ عزادار آج یتیم ہو رہا ہے، اصل عزادار امام زمان. تو میرے عزیزو، تو علم عرشی اسے بھی چھوڑ دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے، امام زمان تک آ گیا، اور اتنی بار میں نے ریپیٹ کیا کہ سب کے ذہن میں بیٹھ گیا اور وہ یاد رہ گیا. ساری کائنات ایک لقمے کے لیے، لقمہ ہمارے لیے، ہمیں خدا کے لیے، ہم خدا کے قرب حاصل کریں. کوئی خدا تک پہنچے یا نہیں، اس کے لیے علم بنایا. علم دو طریقے کا بنایا، علم کرسی، علم عرشی. اسی علم کو جب اللہ نے کامل اور کمال تک پہنچایا، ہوا علمکم یرحو علی الروح. اللہ جب علم کو کامل کر دیتا ہے تو اللہ جب کمال کا علم ہو جائے تو اسی کو روح کہتے ہیں. ایک بات تو ہے، اس گرمی میں نیند نہیں آئے گی، اور ایسی گرمی میں بھی کسی کو نیند آ جائے یہ بھی کمال کی بات ہے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو میرے عزیزو، علم جہاں کمال کی منزل پہ پہنچ جائے اسے روح کہتے ہیں. پورا عشرہ صرف 10 منٹ میں آپ کو سنا کے جاؤں. میرے عزیزو، علم کمال کی منزل پہ ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہے یا نہیں آپ کے یہاں؟ روح رہے گی تو بولنے کی طاقت رہے گی. یہی تو پہچان ہے نا. روح نکل جائے گی، بولنا چاہیں گے تب بھی نہیں بول پائیں گے. ابھی تو ہے نا؟ ہاں تو بول کے بتا دیئے ہے. توجہ کریے، بس چھوڑ دیئے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بڑی زحمت دے دی میں نے. میرے عزیزو، علم کمال کی منزل پہ پہنچ جائے تو اس کا نام ہے روح. روح بھی 7 طریقے کے. کبھی طبیعت روح بنتی ہے. میرے عزیزو توجہ کریے گا. طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، یہ پہلی پوزیشن. کبھی روح بمانے قلب، دل نہیں چاہتا. ارے میرے عزیزو، پتہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ میرا میٹر ضائع ہوگا، عشرہ چلا جائے گا. نہیں، میں اپنی عبادت کے لیے. کبھی یہ روح عقل کی منزل پہ پہنچتی ہے. عقل کو بھی اللہ نے 10 چیزوں سے ڈیکوریٹ کیا ہے. امام حسن عسکری نے کہا کہ اللہ نے جو عقل کو سجایا سمارا، اس میں پہلی چیز ہے رفق، نرمی.
عقل مند کو پہچاننے کا پہلا وسیلہ ہے کہ اس کے ہاں نرمی پائی جاتی ہے یا غرور و تکبر پایا جاتا ہے۔ عقل کی دوسری علامت ہے سکینہ، یہ خود سکون میں رہتا، دوسرے کو سکون میں رہنے دیتا یا نہیں؟ میرے عزیزو، سکون ملے گا اس وقت جب دوسرے کو سکون دو گے۔ میرے 11ویں امام نے فرمایا جب کوئی مومن آپس میں اس طریقے سے ملاقات کرے کہ نرم مزاج ہو، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھک کر، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ کر، جب کسی مومن سے کوئی مومن ملتا ہے تو اسے ہم تنہا نہیں رہنے دیں گے، اسے محبت علی میں شامل کر دیں گے، اسے شیعان علی ابن ابی طالب میں شامل کر دیں گے۔ یعنی شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ جو دوسرے مومن کے سامنے غرور و گھمنڈ کے ساتھ نہ آئے، انکسار مزاج ہو۔ اکڑنا ہے تو باہر والوں سے اکڑ لو، باہر تو بس نہیں چلتا۔ کیا ہوا بھائی؟ توجہ کریے گا، روح کبھی قلب، دل نہیں چاہتا، روح بمانے عقل، روح بمانے روح، روح کے معنی میں نہیں۔ توجہ کریے گا، جب روح کی طرح، میں نے 4 پوائنٹ چھوڑ دیا، جب روح کی جگہ پہ چلا جاتا ہے تو اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تم معصومین کو کیا سمجھو گے؟ جس کی روح کی کمال پہ پہنچ جائے اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں رہتا۔ نہیں، توجہ کریے گا، ایران عراق جنگ ہو رہی ہے، ایران کی پوری فوج کربلا میں داخل ہو چکی، قبضہ کرنے والی ہے۔ ادھر روح اللہ خمینی نے آواز دیا کہ لشکر واپس کرو۔ کہا آغا جیتی ہوئی جنگ ہے، کہ میں نے کہا واپس کرو۔ اب جیسے ہی فوج پیچھے آئی، بارودی سرنگ پھٹی، پورا علاقہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ یہ اپنے ایران میں مسلح پہ بیٹھ کے کیسے دیکھ رہے تھے؟ ارے نہیں میرے عزیز، توجہ کریے گا، جب روح کی منزل پہ پہنچتی ہے تو اس کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ پوری کائنات دیکھتا ہے۔ نہیں سمجھے میرے عزیز؟ جب روح آخر میں دیکھیے، جب روح خفی کی منزل پہ پہنچتی ہیں، چلیے خاموش والی مجلس بھی کبھی سن لیا کریے، روح جب خفی کی منزل پہ پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد سر کی منزل، سر میں یعنی جب روح سر کی منزل پہ پہنچتی ہے تو زمین طے کر لیتا ہے، وہ زمین طے کر لیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جو صبح کی نماز، آج کے دور میں فلائٹ کے زمانے میں نہیں، صبح کی نماز مدینے میں پڑھی، ظہر کی نماز نجف میں پڑھی، عصر کی نماز سامرہ میں پڑھی، مغرب کی نماز مشہد میں پڑھی۔ آبادیہ جب روح سر کی منزل پہ ہو جاتی ہے تو وہ زمینوں کو سمیٹ لیتا ہے، تحیّ الارض کر لیتا ہے۔ میں اماموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں توجہ کریے گا، بغیر امام کے یہ چیز نہیں ہو سکتی، لیکن اتنی روح کو، روح بمانے خفی، بس میرے عزیزو، روح جب خفی کی منزل پہ ہوتی ہے تو وہ کبھی انسان بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارے نہیں میرے عزیزو، توجہ کریے، میں جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں۔ جب خفی کی منزل پہ ہو جائے، کیا ہوا بھائی؟ آپ جو ہے وہ رومال جھڑکیں گے تو میں بھی ایک آدمی کو کھڑا کر دوں گا۔ اس گرمی کا مزہ تو لیجئے۔ ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، فرش اعضاء پہ مجبور زبردستی گھسیٹ کے نہیں لائے گئے ہیں، یہ آخری امام کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں توجہ، جب خفی کی منزل پہ روح پہنچتی ہے تو انسان کبھی امام کے پاس ہوتا ہے، کبھی بندے کے سامنے۔ مشہد میں ایک زائر ہے جس کا پورا سامان گم ہو گیا، پاسپورٹ بھی، بحرین کا رہنے والا ہے، اس کا پورا سامان، پاسپورٹ وغیرہ سب گم ہو گیا۔ یہ گیا ذریعہ امام رضا پہ، مولا لٹ گیا ہوں، کہ کل صبح ہو بازار میں نکلنا، جو پہلا آدمی ملے
اس سے اپنا مسئلہ حل کرا لینا. توجہ کریے گا, مولا امام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, یہ دوسروں سے کروا کے یہ لاتے ہیں کہ تم آپس میں جڑتے جاؤ, ایک دوسرے کی تمہیں ضرورت پڑے. اب ہمارے پاس تھرمامیٹر ایسا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے دوسرے کا ایمان جانچتے ہیں. ارے نہیں میرے عزیز, توجہ کریے گا, اپنا ٹمپریچر انسان جانچ نہیں سکتا. ارے یہ 2 سال میں نہیں سمجھ میں آیا تو کب سمجھے گا میرے. تنہائی میں اپنا ٹمپریچر ہمیں جانچنا چاہیے, کتنا ایمان ہے, کتنی معرفت ہے, کتنی محبت ہے, کتنی ولایت ہے. نہیں زیادہ دیر خاموش رہیں گے تھک جائیں گے. ہاں تو میرے عزیزو, وہ جا کے نکلتا ہے, دیکھا عام انسان, پھٹے پرانے کپڑے, اس سے کیا مانگنا ہے. واپس آ گئے, پھر زری پہ گیا, رویا دھویا, پھر امام نے خواب میں دکھایا کہ جو پہلا آدمی ملے اس سے مانگ لو. پھر یہ دیکھا وہی آدمی. تیسرے دن پھر زری پہ گیا کہ مولا دے دیجئے, کہا میں کہہ رہا ہوں اسی سے مانگ لو. اب یہ بازار میں گیا تو وہ آدمی دکھائی دیا, اس نے خود آواز دیا کہ 3 مرتبہ امام میرے پاس بھیج رہے ہیں اور تم منہ چرا کے چلے جا رہے ہو. تو کچھ لوگوں کے یہ نہ کہا کرو کہ سب ہمارے ہی پاس مانگنے آتے ہیں. کوئی امام کا نظام بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب کو آپ ہی کی طرف جھکا رہے ہیں. ارے نہیں میرے عزیزو, توجہ کر لیجئے گا, بس سمیٹ دیا. اب آدھی اچھا تمہارا سامان لٹ گیا, دامن پھیلاؤ. مٹی اٹھائی, اس کے دامن میں ڈال دیا. سونے جواہرات ہوئے, جاؤ مارکیٹنگ کرو, بازار میں خریداؤ, تحفے تحائف لے آؤ. لے کے آئے, کہا جب جانا ہو اپنے وطن بحرین تو مجھے بتا دینا. انہوں نے بتایا مجھے جانا ہے, کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو. آنکھ بند کرو, بحرین میں اس کے گھر میں پہنچے, بغیر پاسپورٹ کے, بغیر ویزے کے. ارے میرے عزیزو, آل محمد کو کہاں سمجھو گے, ولایت کو کہاں سمجھو گے. ولایت کیسے پاورفل ہے جب روح کسی کی خفی کی منزل پہ ہو جاتی ہے. کہا مجھ سے کیوں نہیں مانگتے تھے, کہا آپ کے بارے میں پروپگنڈا تھا کہ آپ نماز جماعت میں نہیں آتے, روزے پہ نہیں جاتے, تو میں کیسے آپ سے مانگ لیتا. کہا میں اس لیے نماز جماعت میں نہیں جاتا, روزے پہ اس لیے نہیں جاتا کہ ہر وقت اپنے امام کے ساتھ ہوتا تھا, میں نمازیں اپنے امام کے ساتھ پڑھتا ہوں. کہا یہ کیسے ہو جائے ثابت. اب یہ بتائیے کیسے آپ کو یہ رتبہ ملا. آواز یہ, میں امام کی معیت میں رہتا ہوں, امام کہتے ہیں فلاں مومن کے اوپر تکلیف ہے, جاؤ میری طرف سے اس کی ہیلپ کرو. تو اب شکوہ نہ کیا کرو کہ میری پاس سارے لوگ مدد کے لیے آ جاتے ہیں, ہو سکتا کہیں امام بھیج رہے ہو. یہ محلے والوں, چلو یہ خفی کی منزل پہ بھی چھوڑ دیا. آخری روح کی منزل اخفا. کیا ہوا, چہرے کیا کہہ رہے ہیں. اخفا, اخفا وہ روح ہوتی ہے, جناب قاسم کا بچپنا ہے. کسی نے آ کے کہا آپ کے دادا تھے ایک وقت میں 40 جگہ, آپ کتنی جگہ جا سکتے ہیں. تو جناب قاسم کا بچپنا, 11 سال کی عمر, ایک مرتبہ کیا کہا کہ آپ کے دادا تھے ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. آپ کا میری روح اخفا کی منزل پہ ہے. کا کیسے, کا سامنے دیکھ, تو سامنے دیکھا تو قاسم ہی قاسم, کا داہنے دیکھ کا قاسم ہی قاسم, بائیں دیکھ قاسم ہی قاسم, پیچھے دیکھ قاسم ہی قاسم. ارے نہیں سمجھے, جو امام حسن عسکری نے کر کے دکھلایا تھا, 90,000 لشکر ترک سے منگوایا تھا صرف امام کو مغلوب کرنے کے لیے. کہ ایک مٹھی خاک ڈالتے ایک پہاڑ بن گیا. اب امام نے کہا میرا لشکر دیکھ لے, میں عسکری یعنی لشکر نہیں ہوں, لشکر والا ہوں. نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزو, یہاں تک میں لے کے آیا. اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, قرب سے. نہیں میرے عزیز توجہ کریے, جب روح کامل پہ ہوتی ہے, یلقی الروح بامرنا, قرآن کہتا ہے. دیکھیے پھر میں کہوں, ساری کائنات لقمے کے لیے, لقمہ, ارے تھوڑا تصور کر لیجئے کہ لقمہ ہمارے لیے ہے, بس مان لیجئے لقمہ ہمارے لیے, ہمیں خدا کے لیے,
ہم خدا کے ہوئے یا نہیں، اس کے لیے قرب چاہیے، قرب ہوا یا نہیں، اس کے لیے علم چاہیے۔ علم دو طریقے کا، علم کمال تک پہنچا تو اسے روح کہتے ہیں، روح 7 طریقے کی۔ روح جب کمال کی منزل پہ پہنچے تو اسے امر کہتے ہیں۔ امر کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ مجھے نہیں کہنا ہے کہ کس مجمع میں بات کر رہے ہیں، جب روح کمال کی منزل پہ ہو تو اسے امر کہتے ہیں۔ اللہ خالق بھی ہے، امر والا بھی ہے۔ ارے نہیں، توجہ کریے، وہ کن فیکون کا مالک ہے یا نہیں؟ وہ ارادہ کرے تو ہو جاتا ہے، کن کہتا تو ہو جاتا ہے۔ تو پھر 9 مہینے میں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ 7 دن 6 دن اللہ نے آسمان بنانے میں اور زمین بنانے میں کیوں لگائے؟ یہ ادراجی اسٹیپ بائی اسٹیپ کیوں ہے؟ کیسے خلق کہتے ہیں؟ خلق وہ مخلوق ہے جس میں خالق اور مخلوق دونوں شامل ہوں۔ ارے نہیں میرے عزیزو، امر وہ ہے جس میں صرف خالق شامل ہو۔ آپ کہتے ہیں خالق ہے، اللہ خالق بھی ہے، عامر بھی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، عامر بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خالق بھی ہو کہ عامر بھی ہو؟ جو کن فیکون کا مالک ہو وہ 6 دن میں آسمان کیوں بنائے گا؟ ارے میرے عزیزو، میتھ میں آپ ایک ہماری زبان میں لنگڑا پرکار کہتے ہیں، ایک طرف پنسل لگتی ہے، ایک طرف کانٹے لگتے ہیں۔ کانٹا لگائیے، پنسل گھمائیے، ایک ہی وقت میں دائرہ بھی بنتا ہے، ایک ہی وقت میں نقطہ بھی بنتا ہے۔ ارے نہیں، توجہ، جو دائرہ بنے اسے خلق کہتے ہیں، جو نقطہ بنے اسے امر کہتے ہیں۔ امر کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ کہے کن ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے آواز دیا کچھ لوگوں کو میں نے اس امر کا مالک بنایا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں انسانوں تمہارے درمیان میں جانور کا کیا کام ہے؟ یہ مردوں تمہارے درمیان میں عورت کا کیا کام ہے؟ نہیں، توجہ کریے گا، یہ امر کے بھی مالک ہیں۔ روح جب کمال کی منزل پہ پہنچ جائے تو اسے امر کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم مزاج بدلیے گا، سارا امر جب کمال کی منزل پہ پہنچے تو اسے ولایت کہتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا میرے عزیزو، لقمے سے بات چلی ہے، ولایت کے بغیر نہ لقمہ ہے، نہ کائنات ہے، نہ قرب ہے، نہ علم ہے، نہ روح ہے، نہ امر ہے۔ جب امر کمال کی منزل پہ پہنچ جائے تو اسے ولایت کہتے ہیں۔ دیکھیں، گلی کوچے میں ولی بہت ملیں گے۔ ارے نہیں میرا جو توجہ کر لیجئے گا، گلی کوچے میں ولی بہت ملیں گے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اپنے اوپر حاکم بنا لینا۔ نہیں، یہ آپ کے موضوع کی بات نہیں ہے۔ کسی کی حکومت آپ کی باڈی پہ ہو، ہاتھ میرے ہو، میرے اشارے پہ نہ چلے، جس کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ آنکھیں میری ہیں، میری طرف سے نہ چلیں، اس لیے کہ میں نے آپ کو اپنے اوپر حاکم بنایا ہے۔ اب کربلا سمجھنا ہے تو کربلا کے جتنے بھی سپاہی تھے انہوں نے حسین کی ولایت کو اپنے اوپر نافذ کر لیا تھا۔ اب یہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میری آنکھیں نہیں ہے، میری گردن نہیں ہے، میری پیاس نہیں ہے، حاکم آپ ہیں۔ اب دیکھیے، ایک جملہ ہے جسے برداشت ہو، ولایت، امر کے کمال کا نام ہے ولایت۔ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولی کون ہوگا؟ جس میں صفات ربوبیت پائی جائے۔ میں نے آسان سے میرے عزیزو توجہ کریے، جس میں خدا کے صفات پائے جانے لگے وہ ہے ولی خدا۔ یعنی ہمارا جیسا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ نہیں پہنچے میرے عزیزو؟ جس میں خدا کے صفات ہوں۔ اب کائنات اس کی ہے، اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے یہ بتایا جسے ہم نے مجبور امام بنایا تھا، بیمار امام بنایا تھا، اتنے پاورفل اور طاقتور امام ہیں کہ زجر الملک الموت، وہ امام زین العابدین جو ملک الموت کو بھی جھڑک دے، ہم نے اس امام کو بیمار بنا دیا۔ بیمار امام، اسیر امام۔ میرے عزیزو، سب سے بڑے شجاع بہادر امام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ ولایت کا ایک لفظ سمجھ لیجئے میرے عزیزو،
نہیں، پھر آئیں گے ولایت امام زمان تک ایک ہی اشارے میں امام حسن عسکری اور بات تمام ہے. میں نے صرف نقطے میں بات کہی ہے، اسے یاد رکھیے گا. ولایت جس میں خدا کے صفات ہوں. توجہ ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں مولا ہم آپ کے راستوں میں کانٹوں پہ چلیں گے، کہتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہوا؟ اچھا آپ لوگ نہیں چاہتے. آپ لوگ کہتے ہیں نا مولا آپ کے راستے میں کانٹے صحیح، تھوڑے تھوڑے چبھنے والے پتھر ہیں نیچے. کچھ لوگ بیٹھے کیے اٹھ کے چلے گئے اور کچھ لوگ کروٹیں بدل رہے ہیں. ارے نہیں میرے عزیزو، یہ وہ بزم ہے جہاں محسوس نہیں ہوتا. زلیخا نے چاقو اور نیبو دیا تھا کہ یوسف کو گزرتے ہوئے کاٹ لینا، سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، تکلیف نہیں ہوئی. جب کوئی حسن و جمال دیکھنے میں انسان مشغول ہوتا ہے تو اپنی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. اب یہ مجمع میں کس کو گرمی لگ رہی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اگر یہ دیکھے کہ بزم امام زمان ہے، ان کے حسن و جمال کا دیدار ہونے لگا، تو نہ گرمی کا احساس ہوگا، نہ پتھر کا احساس ہوگا، نہ کسی اور طریقے کا احساس ہوگا. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیے یار، بس میرے عزیزو آپ بیدار ہو گئے تو میں دو جملے آپ کی خدمت میں گزارش کر کے بات تمام کریں. میرے عزیزو یاد رکھیے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس میں صفات ربوبیت پائی جائیں، اللہ والے کام جس کے اندر پائے جائیں اسے ولی ماننا. بیٹھے ہیں چوتھے امام، ایک مرتبہ اڑے آسمان کی طرف، لوگوں نے دیکھا نہ براق آیا، نہ فرشتے آئے، نہ لینے والا کوئی آیا، یہ کہاں سے اڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں اب آپ تھک گئے تو میں نے بس گئے امام، واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا مولا کہاں گئے تھے؟ کہا ہمارے بنی ہاشم میں کچھ لوگ کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، ہمیں بلایا گیا فیصلے کے لیے. کہا وہاں تو مولا کائنات بھی ہے، حسن مجتبیٰ بھی ہے، حسین شہید کربلا بھی ہے، آواز اس زمانے کی حجت میں ہوں. نہیں سمجھے میرے عزیزو؟ اسی لیے امیر المومنین کی زری پہ کوئی مانگ رہا تھا، امیر المومنین نے کہا کوفے کی مسجد میں جا، تیرے زمانے کے امام حجت ہے. جناب عباس سے کسی نے مانگا، میں نے پھر گزارش کروں، الحمدللہ 120 ویڈیوز کرامات جناب عباس پہ لوڈ ہو چکے. جب جناب عباس سے وہ شخص مانگ رہا تھا تو جناب عباس کان میں کہہ رہے تھے کہو یا مہدی ادرکنی، تمہارے زمانے کے امام وہ ہیں. اب ہم اس امام کے لیے کتنا وقت خرچ کرتے ہیں یہ الگ بات ہے. کچھ ٹائم اپنے امام کے لیے دیا کریں جو مخصوص ہے اپنے کام کے لیے. میرے بچوں دیکھیے، کوئی بھی ایک ٹائم، ایک وقت ماں کو پانی پلائیے، کہیے یہ کام میں اپنے امام کے لیے کر رہا ہوں. باپ کو محبت سے دیکھ لو. امام حسن عسکری فرماتے ہیں جو ماں کو دیکھے محبت سے اللہ اسے 2 حج کا ثواب دیتا ہے. باپ کو دیکھے تو 1 حج کا. نہیں اب یہ نہ واہ ہے نہ آ ہے. کہا کہ جب ماں آ جائے، اب یہ دیکھیں ولایت ہمارے اوپر کتنا کنٹرول رکھتی ہے. جب ماں آ جائے تمہارے درمیان میں 2 مرتبہ کھڑے ہو، باپ آئے تو 1 مرتبہ کھڑے ہو. یہ سب سننے والی باتیں ہیں. چلیے میرے عزیزو یاد رکھیے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں امام واپس آئے، وہی امام جن کے صلوات میں ہے زجر ملک الموت، جو ملک الموت کو بھی جھڑک دے اسے زین العابدین کہتے ہیں. ملک الموت کون ہے؟ سلیمان نبی کے سامنے. سلیمان نے کہا ہٹ جاؤ، کہا میں ہٹنے نہیں آیا ہوں. کہا بیٹھ جاؤ، کہا بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. لیٹ جاؤ، کہا لیٹنے کی اجازت نہیں ہے. جس عالم میں بغل میں لکڑی تھمایا اور روح قبض کر کے، اب میری غلطی ہے بھئی، ایسے خاموش مجمع میں موت کا تذکرہ میں نے کر دیا. ویسی تو میرے عزیزو امام زین العابدین لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں، ایک مثال دے دیں اور بات تمام ہو جائے. اتنے میں ایک چاہنے والا آیا، امام کو سلام کرتا ہے. مولا نے آواز دیا، گھر سے چلے تھے 2 لوگ، آئے ایک کا بیوی راستے میں مر گئی، اسے دفن کر کے آئے. کہا جاؤ لے کر آؤ.
کیا ہوا بھائی؟ سر ہی ہلا دیجئے تاکہ گرمی کم ہو جائے. توجہ کریے گا. گھر سے چلے تھے 2 لوگ، ایک کیوں آئے؟ کہا وہ راستے میں مر گئی، میں دفن کر کے آیا ہوں. کہا جاؤ لے کر آؤ. وہ گیا تو دیکھا بیوی قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. توجہ کریے گا. جسے مجبور امام بنایا گیا ہے، جو آج غیبت میں صاحب اختیار امام ہو، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ سنو. کہا کہ تو مر گئی تھی، تجھے میں دفن کر کے آیا. کہا اس لباس پہننے والا آیا تھا 6 آسمان پر، اس نے ملک الموت کو جھڑک کے کہا اے ملک الموت، تجھے نہیں معلوم وہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی؟ روح واپس کرو، روح واپس کرو. پہ امام کی خدمت میں آئے. آخری جملہ میں یہ سمجھوں گا مجلس سنتے کیسے میرے عزیزو. امام کی خدمت میں دونوں آئے، ہسبینڈ وائف. اس نے سلام کیا. کہا خدا کی قسم یہ وہی آدمی ہے. پورے مجمع میں امام بیٹھے ہیں بیچ میں. کہا خدا کی قسم یہ وہی آدمی ہے جس نے ملک الموت کو جھڑک کر میری روح واپس کی. اب دیکھیں میت کمال نہیں ہے کسی کے ساتھ بیٹھنا. چوتھے امام کے بعد جو لوگ بیٹھے تھے، تو کیا کہہ رہی ہے؟ یہاں سے یہ ہلے ہی نہیں، یہیں بیٹھے تھے، یہیں مصلی پہ بیٹھے تھے، کہیں گئے نہیں. ارے نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا. یہ تو یہیں بیٹھے، تو کہہ رہے 6 آسمان پہ. ایک مرتبہ امام نے مڑ کے آواز دیا کہ ہم مصلی پہ بیٹھتے اس لیے ہیں تاکہ خدائی بچی رہے. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ نے سنا یا نہیں میرے عزیزو. ہم مصلی پہ نہ بیٹھتے تو لوگ ہمیں خدا مان لیتے. خدائی کی بقا کے لیے مصلی عبادت پہ بیٹھتے ہیں اور نظام کائنات میں چل کے امر الہی کو نافذ کر کے ولایت کو عام کرتے ہیں. چادر پہ 20 لوگوں کو بٹھا دیا امیر المومنین نے، گئے اڑ کے واپس، پوری بستی کو دکھایا. میرے عزیزو امام زمان کے چاہنے والوں، ولایت ایسی ہے کہ جہاں صاحب اختیار امام، آج کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ایک امام یتیم ہو رہا ہے. سنو گے؟ شیخ حسن اب بیدار ہو کے 2 لفظ ہیں، اگر آپ سماعت فرما لیں. میں نے بات صرف چھیڑی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس بات کو ولایت کی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. شیخ حسن وادی السلام ہے. وادی السلام میں ایک جگہ مقام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ماشاءاللہ. میرے عزیزو شیخ حسن نے طے کیا کہ میں روزانہ 1 پارہ آ کے مقام امام زمان پر صرف اپنے امام کے لیے پڑھوں گا. آپ کبھی ایک زندگی میں 24 گھنٹے میں 1 صلوات اپنے امام کے لیے، 1 سلام اپنے امام کے لیے، 1 زیارت اپنے کوئی خاص کام صرف اپنے امام کے لیے. آج یتیمی کی رات نہ ہوتی. اس یتیمی میں بھی دیکھیں کیسی مشکل وقت ہے امام حسن عسکری کے لیے کہ ابھی تک نبوت کے دور میں بھی امامت کے دور میں ہر نبی کا فرض تھا کہ وہ اپنے بعد والے نبی کا تعارف کرائے کہ میرے بعد وہ آئیں گے. ہر امام نے بتایا کہ میرے بعد وہ امام آئیں گے. کتنا غریب امام ہے امام حسن عسکری. کیسے بتائیں کہ یہ میرا بیٹا امام ہوگا؟ نہ بتائیں تو منصب امامت خطرے میں ہے. کیسے مشکل وقت میں پوری لائف قید میں زندگی گزاری ہے. 5 سال کا بچہ یتیم ہوا ہے. نہیں مجھے آج زبردستی نہیں ہے. جس کے دل میں محبت امام زمان ہوگا، جو ولایت کے قرار کرے گا، آج وہ امام کو پرسہ ضرور دے گا. سن لو میرا عزیزو آخری جملہ. وہ روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہے. دیکھیں میرا موضوع ہے معیت، کیا ہوا؟ نہیں صلوات نہیں پڑھوائیں گے آپ، گھبرائیے نہیں. معیت امام، امام کے ساتھ کون ہوگا؟ آخری مجلس ہے اس عنوان سے میں بات تمام کر دوں. روزانہ 1 پارہ پڑھ رہے ہیں، 1 پارہ پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ قریب آ گئے. 40 دن انہیں پڑھنا تھا، 36 دن ہو گئے تو کسی نے پیچھے سے بات کرنا شروع کیا. یہ مڑ کے کہتے ہیں کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. وہ دونوں غائب ہو گئے.
پھر اس کے اگلے دن پھر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر پیچھے سے کوئی بات کر رہا ہے. کہا میں نے کہا مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں یہ کام اپنے امام کے لیے کر رہا ہوں. اب بیدار ہو کے میرے عزیزو، نیند آئے تب بھی اب تو رات بھر نہ نیند آئے، امام یتیم ہو رہے ہیں. ارے میں ایک ہی لفظ کہوں گا، انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے امام سے نہیں ملنا ہے؟ وادی السلام نجف، مقام امام زمان. انہوں نے کہا یہی کام کر رہے ہیں اپنے امام سے ملنے کے لیے. کہا چلو. کہاں چلے؟ کہا چلو پیدل. ایک گرمی کا احساس کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ ہوں. یہ واقعہ یاد آ گیا ہے تو آپ توجہ کریے گا. امام اسے پیدل لے کے نجف سے کہاں مشہد آئے. امام معراج معجزے کے مالک ہیں، پلک جھپکتے ہوئے پہنچا سکتے ہیں، لیکن جانچیں تو صحیح کہ یہ میرا ہے بھی یا نہیں. اچھے وقت میں تو سب میرے ساتھ، مشکل وقت آ جائے تو میرا ہے یا نہیں. توجہ کریے گا. اچھا نہیں میں کہوں گا بولیے، لیکن سر ہلا رہے تو سر ہلا دیجئے تاکہ بات معلوم ہو جائے، پہنچ جائے. مشہد پہنچے، کہا زیارت امین اللہ پڑھو، پڑھ لیا. اب کہاں مرہ مشہد سے پیدل، سامرہ سے پھر کہاں نجف، نجف سے کہاں کربلا. ایک مطلب کربلا پہنچتے پہنچتے 6 مہینے لگ گئے پیدل سفر کرتے کرتے. 1 گھنٹے میں انسان عاجز ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. کیا ہوا بھائی؟ ایسا سناٹا والا مجمع میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی. یا تو میری غلطی، میں ایک آدھ معجزہ پڑھتا بات ہو جاتی، لیکن بات دل میں اتر جائے. ولایت اپنے اوپر ان کو حاکم بنا لو، ان کی سرپرستی رہے، ان کے اشارے پہ ہماری لائف چلے، تب تو یہ لقمہ اتر رہا ہے تو حلال اتر رہا ہے. ارے نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا. یہاں تک کہ وہ آخر ہو گئے کہ پاؤں پھول گیا، پھٹ گیا، تھک گئے. اب آپ بتا دیجئے کہ اب کہاں تک چلنا ہوگا اپنے امام کو دیکھنے کے لیے. آواز دیا میں تمہارا امام ہوں. نہیں، جو بات کہنا ہے میرے عزیزو توجہ کریے گا. 6 مہینہ پیدل سفر کرانے کے بعد امام نے کہا کہ میں تمہارا امام ہوں، مانگو کیا چاہتے ہو. لیکن ہے چاہنے والا میت امام، کہتا میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں. کہا جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگ لو. کہا مولا میں آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں، خدا کی قسم اس سے بڑا مصائب نہیں ہے. میں نے سخت موضوع کو چھیڑ دیا، جزاک اللہ، سلامت رہے میرے عزیز. میں آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں، مولا میں آپ کے ساتھ رہوں گا. کہا نہیں، جو چیز چاہو مانگ لو. کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. کہا تم نجف میں طالب علم ہو، 6 مہینے سے غائب ہو، تمہارے استاد لوگ نہیں پوچھیں گے کہاں گئے؟ کہا میں بتا دوں گا میں اپنے امام کے ساتھ تھا. کہا اگر وہ ثبوت مانگے تو کہ کیسے ہم یقین کریں کہ امام کے ساتھ تھے؟ کہا آپ بتائیے. کہا جو مجتہدین کے دلوں میں ہوگا تم انہیں بتا دینا کہ اس وقت تم یہ سوچ رہے ہو. میں امام کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر امام کے ساتھ رہنے والا کائنات پہ قبضہ کر لیتا ہے، اختیار رکھ لیتا ہے. وہ مجتہدین پوچھتے کہاں گئے؟ کہا اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں. کہا کس نے بتایا؟ کہا میرے امام نے بتایا. کہا دوسرا ثبوت کیا ہے کہ تم اپنے امام کے ساتھ؟ کہا جب میں جانے لگوں تب دیکھ لینا کہ میں اپنے امام کے ساتھ. کہا کیسے؟ ایک مرتبہ اڑ کے ان کی بزم سے وہ غائب ہو گئے. آواز دیا تھوڑی دیر امام جب امتحان لیتے ہیں تو اتنا پاورفل بنا دیتے ہیں کہ کائنات میں سب سے عالی مقام ہو جاتا ہے. لیکن شرط ہے کہ کچھ کام اپنے امام کے لیے کر لو. میں نے بڑی زحمت دی ہے. زبانی محبت کرنے والے اور ہیں، قلبی محبت کرنے والے اور ہیں، اور عملی محبت کرنے والے اور ہیں. رسول مقبول ہیں، مسجد نبوی میں ہے. مصائب کا ایک جملہ ہے، مسجد نبوی میں ہے اور اس درخت کو ٹیک لگا کے رسول خطبہ دے رہے ہیں. اور جب اللہ کا حکم آیا کہ ممبر بنایا جائے، پیغمبر نے اس درخت کو ہٹا دیا تو وہ رونے لگا کہ اب میں آپ کا خطبہ کیسے سنوں گا. یہ ہے رابطہ. اگر اپنے امام سے اتنا رابطہ ہو جائے کہ ایک لمحے کے لیے امام محسوس نہ ہو تو تڑپ کے محسوس کرو کہ مولا ہم آج مجلس آپ کے بغیر کر رہے ہیں،
آج نماز آپ کے بغیر کر رہے ہیں، آج ماتم آپ کے بغیر کر رہے ہیں، جبکہ نہیں ہوتا۔ آیت اللہ بحر العلوم بزرگ عالم دین اپنے سر سے عمامہ اتارتے ہیں، قبا اتارتے ہیں اور مجمع میں ماتم شروع کر دیتے ہیں۔ سارے طالب علم کہتے ہیں کہ آقا آپ بزرگ ہیں، ایسے کیسے ماتم کر رہے ہیں، گر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ کہا میں کیا، میرے زمانے کے امام کھڑا ماتم کر رہا۔ جزاک اللہ میرے عزیزو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میرا امام 5 سال کی عمر میں یتیم ہو رہا ہے۔ کیسی غربت ہے امام کی، نہیں سوچ کے نہ رونا۔ آج امام کہتے ہیں میرے اوپر ندبہ کرنا، ندبہ کے معنی چیخ مار کے رونا۔ کائنات کا مالک و مختار یتیم ہو رہا ہے، اور بے بسی امام کی یہ ہے کہ نہ رو سکتے ہیں، ارے نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا، نہ رو سکتے ہیں نہ کسی سے پرسہ قبول کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے امیر المومنین نے آواز دیا تھا، بیٹا حسن حسین زور سے نہ رونا ماں کے مرنے پر۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، زور سے نہ رونا۔ اور یہاں تک کی روایت ہے کہ امیر المومنین نے چھوٹے چھوٹے کپڑے دے دیے تھے، رونا آئے تو اپنے منہ میں رکھنا تاکہ آواز نہ آئے۔ جو علی بچوں کو آوازیں بلند رونے سے منع کر رہے ہو، ایک مرتبہ علی خود چیخ مار کے روئے۔ اے علی کیوں روئے؟ کہ سیدہ کی ٹوٹی پسلی۔ میں نے جان بوجھ کر یہ مصائب پڑھا۔ امام زمان کو سب سے زیادہ پسند جناب سیدہ کا۔ نہیں میرے عزیزو، ایسے رو کہ امام زمان آواز دے کہ میرے پاس پرسہ دینے آیا ہے، امتحاناً نہ بیٹھو میرے عزیزو۔ وہ امام جن کو زہر دیا گیا، ایک روایت ہے کہ پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا، 3 دن ایسا زہر اثر کیا کہ ایک دن تو امام باہر نکل سکتے تھے، چل سکتے تھے، دوسرے دن چلنے پھرنے سے بھی امام رک گئے، صرف اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے۔ امام حسن عسکری میں پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں کوئی مصائب اور پڑھ سکتا تھا۔ تیسرا دن ہوا، امام اٹھ بھی نہیں پاتے تھے۔ بیٹے کو بلایا، وصیتیں کی، اسرار امامت دیا۔ میرے عزیزو، غریب امام، بے کس امام، جب حسن عسکری علیہ السلام کی روح نکلی، بے بسی یہ ہے کہ بادشاہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں نے زہر نہیں دیا ہے۔ 3 طاغوت تھے امام حسن عسکری کے زمانے میں، معتز، معتدی، معتمد۔ یہ تینوں ملعونوں نے امام حسن عسکری پہ ظلم کیا تھا۔ یہ تینوں طاغوت ہیں، خدا لعنت کرے ان ظالموں پر۔ سب سے بڑی کائنات میں عبادت ہے میرے عزیزو، کل آپ کریں گے جو آپ۔ بس میرے عزیزو، ہمارے 11ویں امام رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ 5 سال کا بیٹا، یتیم بیٹا، اپنے امام کے، اپنے بابا کی غربت کو دیکھتا ہے۔ میرے عزیزو، کئی مسائل ہیں۔ امام نہیں، تھوڑا سا پر کے برابر، سوئی کی نوک کے برابر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو ہم اپنے امام کو راضی کر پائے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے زمانے کے امام رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، بابا کی تڑپ کو دیکھ رہے ہیں، بابا کروٹیں بدل رہے ہیں۔ امام رو کے آواز دیتے، بابا کیا عالم ہے؟ آواز دے، اے بیٹا، ہم سب کے اوپر مصیبت کربلا عظیم ہے۔ اے بیٹا، زمانے کے امام، جب ہمیں ہمارے غم تمہیں یاد آئے تو کربلا کی مصیبتوں کو یاد کر لینا۔ آخری وقت میں امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے سے آواز دیا، بیٹا کربلا کی مصیبت کو یاد کرنا۔ نہیں میرے عزیزو، ایک ہی جملہ ہے، کربلا کی مصیبت کو یاد کرنا۔ کون سی کربلا؟ ہاں، زہر ملا ہے، اثر انداز ہوا ہے، امام کروٹیں بدل رہے ہیں، بیٹا گریہ کر رہا ہے، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ یقیناً امام غائب ہیں، اور وہ ملعون اس وقت بھی امام کو تلاش کر رہا ہے، لیکن امام غائب ہیں۔ اپنے باپ کے جنازے کو بھی پڑھایا ہے، جنازے میں شامل بھی ہوئے ہیں، اور پورا لشکر ہے کائنات کا جو امام حسن عسکری کے جنازے میں شامل ہے، لیکن کوئی پوچھے سید سجاد سے، نہیں، مجھے ایک ہی جملہ کہنا ہے میرے عزیزو،
وہ میرا بیمار امام، غریب امام جسے آپ کہتے ہیں، ایک دن کے یزید نے بلوایا کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، سنو گے؟ کہ اس کا اختیار میری پھوپھی کے اوپر ہے، بس آخری جملہ، میرے لوٹے ہوئے سامان کو دے دو۔ کہ وہ ظالمین لے کے چلے گئے، میں کہاں سے لوں؟ میرے عزیزو، پھر بھی یزید نے لوٹے ہوئے سامان کو بھجوایا۔ اب امتحاناً مصائب نہ سنیے گا، ورنہ سخت مصائب نہیں۔ امام زمان کہتے ہیں میرے قاتلوں میں وہ شمار ہو جو میرے مصائب کو چھپائے، میں نہ پڑھوں میں ذمہ دار، آپ برداشت کر لیں تو آپ ذمہ دار ہیں۔ عزادارو، ایک گٹھری آئی، گٹھری کو پہلے کھولا گیا تو ایک مسند نکلی، مسند جناب زینب نے پہلے بچھایا۔ اے بھائی، اے بیٹا سید سجاد، اس مسند پہ بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے باپ کا پرسہ دے سکوں۔ جزاک اللہ میرے عزیزو، آواز گریہ بلند ہونا چاہیے۔ امام اس کے اوپر نظر رحمت کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو آواز بلند کر لو، ہائے حسین۔ نہیں سنے میرے عزیزو، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو دو بیویاں آتی ہیں جہاں مجلس ہوتی ہے، ایک بڑی بیوی ایک چھوٹی بیوی۔ چھوٹی بیوی بڑی بیوی سے پوچھتی ہیں، اے پھوپھی اماں، یہاں فلاں مومن زور سے کیوں رو رہا تھا؟ کہا اس لیے کہ اس کے دل میں تمہارے بابا کی محبت زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہیں، اے پھوپھی اماں، کاش کربلا میں ہوتا تو نہ رخسار پہ تماچے ہوتے، نہ پشت پہ تازیانے ہوتے۔ جب یہ سن کے اتنا روتا ہے تو کربلا کے منظر کو دیکھتا تو میں نے پہلے کی مجلس میں گزارش کیا تھا، جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا تو امام زمان پورے دن روتے رہے۔ عزادارو، اس امام کو پرسہ دینا ہے۔ عزادارو، چادریں آئی ہیں۔ دوسرا پرسہ دینے کا سبب امام زمان کو کیا ہے؟ 7 طریقے ہیں امام زمان کو پرسہ دینے کے لیے۔ سنو گے آخری جملہ، جو آنکھیں خشک ہو چکی ہیں وہ آج سید سجاد سے بھیک مانگ لیں۔ مولا 40 سال کیسے رویا جاتا ہے؟ نہ یقین ہو تو جناب رباب سے مانگ لو، آسمان کے نیچے بیٹھ کے کیسے گریہ کیا جاتا ہے۔ نہیں ہو سکا تو جناب زینب سے مانگ لینا، اور کوئی اثر دے یا نہ دے، جہاں مجلس ہوتی ہے ایک بی بی آ جاتی ہیں۔ سیدہ کا رومال 3 ہی جگہ کام آیا ہے، یا حور کے سر پہ، یا عباس کی آنکھوں میں، یا مومن کی آنکھوں کے سامنے۔ کوشش یہ کرنا کہ آج کے دن جناب سیدہ کا رومال ہماری آنکھوں کے سامنے خالی نہ جائے۔ شہزادی، جزاک اللہ میرے عزیزو، ایسے نہیں۔ آخری لفظ ہے، کل آپ الوداع پڑھیں گے، بس اتنا ہے کہ سنو گے۔ گٹھری کھولی گئی، چادریں نکلیں، آواز دی اما فضہ یہ چادر لو، بوسہ دے کے شکر پروردگار کر کے چادر سر پہ ڈالی۔ ایک ایک بیوی کو چادر دیا ہے۔ ایک جناب رباب کو جب چادر ملی ہے تو اسے کھولا تو اس میں چھوٹی سی چادر نکلی ہے۔ نہیں، ایسے مجمع میں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں میرے عزیزو۔ اس کا اجر و ثواب امام حسین دیں گے۔ پرسہ دیجئے گا آج ماتم عزاداری کا میرے عزیزو۔ توجہ کریے گا، جناب سکینہ کی قبر پہ اسے ڈالا گیا، بیٹا سکینہ اٹھو، وطن جانے کا وقت آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سید سجاد غائب ہیں، تلاش کیا گیا، کہاں؟ جناب سکینہ کی قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آواز دیا، بیٹا سکینہ چلو، وطن جانے کا وقت آ گیا۔ نہیں، آخری جملہ ہے میرے عزیزو، جو آنکھیں پیاسی ہیں۔ آواز دیا، بھیا، قبر سے آواز آئی، بھیا سید سجاد آپ جائیے، وطن مبارک۔ لیکن وطن جائیے گا، آپ امیر ہیں نا، آپ جائیے وطن میں۔ وطن جائیے گا تو میری بہن سغرا ہے، سغرا کو حسین نے بھی یاد کیا ہے، جناب سکینہ نے بھی قبر سے یاد کیا۔ آخری جملہ ہے، آواز دیا، سغرا سے کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا کہ اچھا ہوا سغرا جو تم کربلا نہیں آئی۔ میں مصائب پڑھ دیا میں نے۔ اے سغرا، اچھا ہوا تم کربلا نہیں آئی، کتنی میلوں پنجے کے بل چلنا پڑتا، ہاتھ پسے گردن بدے ہوتے، رخسار پہ تماچے ہوتے، پشت پہ تازیانے ہوتے۔
جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اس کا اجر و ثواب امام زمان نے خود فرمایا، جو میرے جد حسین کی مجلس میں گریہ کرتا ہے، میں امام زمان اس کو 7 گفٹ اور تحفے دیتا ہوں۔ ابھی کچھ آنکھیں پیاسی ہیں تو ایک لفظ، آپ تھک گئے ہیں تو رک جائیے، لیکن جو عبادت کرنا چاہتے ہیں ایک جملہ میرے عزیزو، میں نے بڑی زحمت دے دی ہے کہ امام زمان کہتے ہیں 7 گفٹ میری طرف سے، 7 گفٹ خدا کی طرف سے، 7 گفٹ میری دادی فاطمہ زہرا کی طرف سے۔ رونا نہ آئے، سر کو جھکا لیا کرو، اس لیے کہ مجلس میں فاطمہ زہرا آتی ہیں۔ محشر کا میدان ہوگا، محشر میں آواز آئے گی، محشر والوں اپنے سر کو جھکا لو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ نہیں میں مصائب پڑھ دیا۔ بیٹی سیدہ، یہ سب تمہارے رونے والے آئے ہیں، حسین کے ماتمدار آئے ہیں، ان کی شفاعت نہیں کرو گی؟ کہ بابا ان کی شفاعت میں نہیں کروں گی، ان کا ہے کون شفاعت کرنے والا؟ کا شفاعت کا کوئی سامان لے کر آئی ہو؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ، سارے نبی اور امام کہتے ہیں میرے لیے حجت فاطمہ زہرا ہے، اور فاطمہ اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے ایک مرتبہ اپنے دامن کو کھولتی ہیں، 2 کٹے بازو نکالتی ہیں، آسمان کی طرف بلند کرتی ہیں، اے پروردگار، تجھے میرے لال عباس کے کٹے بازو کا واسطہ۔ میں نے جان بوجھ کے یہ مصائب پڑھا ہے۔ امام زمان کہتے ہیں جہاں میرے جد عباس کے مصائب ہوتے ہیں میں ضرور آتا ہوں۔ نہیں، کچھ امتحاناً سن رہے میرے عزیزو۔ امام گفٹ کیسے دیتے ہیں؟ مشکل کتنا وقت بھی ہو تو امام تحفہ دیتے ہیں، تحفہ لے کر جائیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے بھی سنتے ہیں، لیکن آخری لفظ ہے، شرم سے نہ رویا کرو، نہ آوازیں دبا کے رویا کرو۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے جو آپ کے سروں پہ پتھر مارا جائے، تازیانہ مارا جائے، پشپ تاز نہیں میرے عزیزو۔ ایک شخص مدینہ نکلا بزنس کے لیے، 2 لفظ ہے، 6 مہینے میں کوئی کاروبار نہیں ہوا، کوفہ واپس آیا، بیٹی نے آواز دیا، بابا کچھ لائے میرے لیے؟ کہا بیٹی کوئی بزنس ہوا ہی نہیں۔ کہا بابا جلدی کربلا چلے جائیے، ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو یزیدی فوج کے لشکر کو بڑھائے گا اسے انعام ملے گا۔ یہ بیٹی کی خواہش 4 سال کی بیٹی ہے، اور بیٹی کی خواہش ہوتی ایسی ہے جہاں باپ رد نہیں کر سکتا۔ ہائے حسین، ارے نہیں میرے عزیزو، کہتے ہیں مومن نہ روئیں تو در و دیواریں روتی ہیں۔ سنو گے، یہ کربلا آیا، اور کربلا میں امام حسین یکو تنہا رہ گئے۔ ایک مرتبہ یہ آکے آواز دیتا ہے کہ تم کون ہو جو سب تمہیں گھیر کے قتل کر رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا میں رسول کا نواسا ہوں۔ کہا کہ میں آپ کی طرف سے جہاد کروں گا۔ آپ میرے رسول کے نواسے ہیں؟ ارے نہیں میرے عزیزو، سب کے دل مردہ نہیں ہو چکے تھے، میں آپ کی طرف سے جہاد کروں گا اور شہید ہوں گا۔ امام حسین نے کہا چلے جاؤ، جلدی چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میری استغاثہ بلند ہو۔ آقا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کا مدد کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مدد الگ ہے، کوفہ چلے جانا، میری بہنیں آئیں گی، کچھ چادریں خرید لانا۔ یہ کربلا کے شہیدوں کی فہرست الگ ہے، کچھ میری مدد کر سکتے ہو تو میری بہنوں کے کام آ جاؤ۔ وہ جانے لگا، امام نے پھر بلایا، ادھر آئیے، آواز دیا، آپ نے تو بھیج دیا تھا، بلا کیوں رہے؟ کہا جب گھر سے چلے تھے کوفہ سے تو تمہاری بیٹی نے کہا تھا بابا میرے لیے کچھ لے کے آنا۔ حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، آواز دیا اپنی بیٹی کو دے دینا۔ اے میرے غریب امام، کوئی ظالم انگلیاں کاٹ کے انگوٹھی اتارتا ہے، ایک بچی کی آرزو آپ نے پورا کر دیا۔ اے میرے زمانے کے امام، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار فرش بچھانے والے کو عظیم اجر و ثواب عنایت فرما، فرش عزا پہ آنے والے کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ہم نے بھی بہت سے وعدے کیے ہیں، اللہ فرش عزا کے طفیل میں اسے پورا کر دے۔
آج میرا امام یتیم ہو رہا ہے، انہیں حق کے پرسہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل ہو جائے روزانہ جو صرف اپنے امام کے لیے ہم کر سکیں، اپنے امام کو ہمیں راضی رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو قبولیت کا وقت ہے۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، میری زندگی کی آخری مجلس نہ قرار دینا، فرش عزائے حسین پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں علم و معرفت اور محبت اور ولایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مولا امام زمان ہم آپ کے ہیں اور آپ ہی کے رہیں گے، ہر طریقے سے معیت امام زمان ہمیں مل سکے۔ ہمارے امام ہم سب سے اعمال سے، ہمارے تمام کردار و افعال سے راضی ہو سکیں۔ مومن کی جو خواہشات ہے مولا ہم سے بہتر ہماری دعاؤں کو آپ جانتے ہیں، جو بہتر اسے عطا فرما، جو بہتر نہ اسے رد فرما۔ جو لوگ یہ عزاداری کی خدمت کر رہے ہیں، کل میں نے گزارش کیا تھا کہ رسول خدا نے کہا جو عزاداری کرے، عزاداروں کی خدمت کرے، اس نے محشر میں 40 مرتبہ میری زیارت کی، وہ بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ پروردگار ان عزاداروں کو، ان عزاداروں کی خدمت کرنے والوں کو آباد و شاد فرما، ہر مشکل پریشانی سے انہیں نجات عطا فرما، ان کے سارے بگڑے ہوئے کام کو آسان پیدا فرما، ساری رکاوٹوں کو دور فرما۔ ہم سب کو زیارت حسین کے اجر و ثواب کے ساتھ زیارت میں مشاہدہ کرنے اور زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد